تو ان کی انگلی جل گئی۔ جابر نے نتیجہ اخذ کیا کہ یہ مائع جلانے اور کاٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، چنانچہ انہوں نے اسے تیزاب کا نام دیا، جو کہ ایک اتفاقیہ ایجاد تھی، جسے دیکھ کر یحییٰ برمکی جابر بن حیان کے اس حد تک شکر گزار ہوئے کہ ان کے پیروں میں گر گئے۔ ہیلو فرینڈز، ایک نئی ویڈیو میں ویلکم ہے۔ آج کی ویڈیو پہ ریئیکشن دیں گے، ایک نئی ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو ہے جابر ابن حیان، فادر آف کیمسٹری۔ جو جابر ابن حیان ہیں وہ فادر آف کیمسٹری ہیں، جو کیمسٹری کے فادر ہیں، جو آج کے قریب 300-400-500 سال پہلے یا 600 سال پہلے 700 سال پہلے جو کیمسٹری کے بارے میں، بایولوجی کے بارے میں جو کوئی نہیں جانتا تھا، وہ جب جابر ابن حیان جانتے تھے۔ وہ فادر آف کیمسٹری ہیں، کیمسٹری کے باپ ہیں۔ تو اس وقت جو یورپ کنٹری تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ ڈارک ایجٹ ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم تھا سائنس کے بارے میں۔ آج تو بہت کچھ معلوم ہے، مگر ان کی جو خود کی جو ریسرچ تھی وہ بتاتے ہیں کہ کیبر تو کیبر کہتے تھے کہ وہ کھوج کیا، بلکہ کیبر نہیں، جابر ابن حیان نے، جو مسلمان تھے آج کے 600 سال پہلے 700 سال پہلے، انہوں نے کیمسٹری کے بارے میں جانا اور اس کی ڈسکوری کی۔ تو آج اسی پہ ویڈیو پہ ہم ریئیکشن دیں گے کہ جو فادر آف کیمسٹری ہیں جابر ابن حیان نے کیا انجام دیا بایولوجی میں، کیمسٹری میں اور بھی چیزوں میں، جب یورپ کنٹری کہتا تھا کہ ڈارک ایجز ہے۔ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، تو لاسٹ تک ویڈیو میں بنے رہیں، بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے۔ اگر ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو لائک کر دیں۔ چلیے فرینڈس، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں جابر ابن حیان کے بارے میں اور فادر آف کیمسٹری کے بارے میں۔ چلیے فرینڈس، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مغرب جس دور کو ڈارک ایج یعنی اندھیرے کا دور کہتا ہے، اس عہد ظلمات میں یقیناً یورپ تو اندھیرے میں گم تھا، لیکن عرب دنیا علم و عرفان کی بلندی پر جگمگا رہی تھی۔ 6 صدی عیسوی سے 16ویں صدی عیسوی تک مسلم دنیا نے علم حکمت کے ہر میدان میں زبردست ترقی کی، یہاں تک کہ اس دور میں جو سائنسی تحقیقات ہوئی وہی آگے چل کر جدید سائنس کی بنیاد بنی۔ آج کی جو جدید سائنس مسلم ہے دنیا وہ کی معروف سائنسی شخصیات سے آپ کو اس وقت کی سائنس کی اس سلسلے کی ابتدا ڈسکوری ہم کاپی جابر بن حیان سے کرتے ہیں۔ اور جو ویڈیو نیا الیس ٹی وی نے بنا۔ ابو موسیٰ جابر بن حیان کو تاریخ انسانی کا سب سے پہلا کیمیا داں تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ نے زمانے کے مزاج کے خلاف جاتے ہوئے سائنسی حقائق کو دینی عقائد کی طرح اختیار کیا، اور ایسے وقت میں کیمیائی تجربات کیے جب علم کیمیا کو جادو کی قسم سمجھا جاتا تھا۔ دین کی تعلیم کی، جابر بن حیان حقیقی معنوں میں ایک کثیر الجہات یعنی ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی کا نام تھا، جنہوں نے طبیعیات، جغرافیہ، فلکیات اور نجوم جیسے موضوعات پر کیے گئے کاموں سے عالمگیر شہرت حاصل کی۔ جابر بن حیان کی پیدائش 721 عیسوی میں ایران کے شہر کوس میں ہوئی۔ پیدائش کے وقت ان کے والد احمد حیان جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے، اور بعض حوالوں کے مطابق حکومت وقت نے انہیں قتل کروا دیا تھا۔ مشکل حالات میں آپ کی پرورش کی ذمہ داری ماں کے کاندھوں پر تھی۔ جابر کے سن شعور تک پہنچنے کے بعد ماں نے انہیں طوس سے کوفہ بھیج دیا، جہاں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ کوفہ کے مدرسے میں جابر بن حیان نے مذہب کے ساتھ ساتھ منطق، کیمیا اور حکمت کی بھی تعلیم حاصل کی۔ اس دور کی رائج یونانی تعلیمات نے جابر بن حیان پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ انہوں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو سونا بنانے کے جنون میں مبتلا دیکھا تو خود بھی اس طرف متوجہ ہوئے۔ جابر نے کیمیائی عمل سے سونا بنانے کی کوشش کی، تاہم وہ اس میں ناکام رہے۔ اس کوشش میں انہیں علم کیمیا سے اس حد تک دلچسپی ہوئی کہ سستی دھاتوں سے سونا بنانے کا جنون شاید کہیں پیچھے چھوٹ گیا۔ اس دوران
انہوں نے بے شمار کیمیائی حقائق دریافت کیے۔ کوفہ میں ان کی رہائش گاہ ایک تجربہ گاہ کی شکل اختیار کر چکی تھی اور وہ ہر وقت کسی نہ کسی فکر میں ڈوبے یا تجربے میں محو رہتے۔ جابر بن حیان نے اپنے علم کیمیا کی بنیاد اس نظریے پر رکھی کہ تمام دھاتوں کے اجزائے ترکیبی گندھک اور پارا ہیں۔ مختلف حالتوں اور مختلف تناسب میں ان دھاتوں کے اجزائے ترکیبی کو ملانے سے دیگر دھاتیں بنتی ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ مختلف دھاتوں کو کیمیائی عمل سے سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے قرامبیق نامی ایک آلہ ایجاد کیا جس کے ایک حصے میں کیمیائی مادوں کو پکایا جاتا اور اس سے اٹھنے والے بخارات کو نالی کے ذریعے آلے کے دوسرے حصے میں پہنچا کر ٹھنڈا کر لیا جاتا۔ بخارات سے مائع کشید کرنے کے لیے آج بھی یہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جدید سائنس میں قرامبیق کو الیمبک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ قرامبیق میں کسی تجربے کے دوران بھورے رنگ کے بخارات اٹھے اور تانبے کے بنے دوسرے حصے میں مائع کی شکل میں جمع ہو گئے۔ یہ مائع اس قدر تیز تھا کہ اس سے قرامبیق کا تانبے کا حصہ پگھل گیا۔ بعد میں جابر نے اس مائع کو چاندی کے پیالے میں جمع کرنا چاہا تو اس میں بھی سوراخ ہو گیا۔ اس حیرت انگیز مائع کو چمڑے کے تھیلے میں روکنے کی بھی کوشش ناکام ٹھہری۔ جس کے بعد جابر نے مائع کو انگلی سے چھونے کی کوشش کی تو ان کی انگلی جل گئی۔ جابر نے نتیجہ اخذ کیا کہ یہ مائع جلانے اور کاٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، چنانچہ انہوں نے اسے تیزاب کا نام دیا جو کہ ایک اتفاقیہ ایجاد تھی۔ آج اس تیزاب کو نائٹرک ایسڈ کے نام سے جانا جاتا ہے جسے صرف سونے یا شیشے کے برتن میں ہی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ مزید تجربات میں جٹ گئے اور ایک ایسا تیزاب بنانے میں کامیابی حاصل کی جس سے سونے کو پگھلانا ممکن ہو سکتا تھا۔ جابر بن حیان نے مادے یعنی میٹر کو عناصر اربعہ یعنی آگ، ہوا، مٹی اور پانی کے نظریے سے باہر نکالا۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مادے کی 3 حصوں یعنی نباتات، حیوانات اور معدنیات میں درجہ بندی کی۔ جابر بن حیان کے دیگر کارناموں میں عمل تصعید کی ایجاد بھی شامل ہے جسے سبلیمیشن کہا جاتا ہے۔ اس سے دواؤں کو مزید مؤثر بنانا ممکن ہو سکا۔ اسی سلسلے میں جابر بن حیان نے دواؤں کے قلماؤں یعنی کرسٹلائزیشن کا طریقہ بھی استعمال کیا۔ بایولوجی ہو یا کیمسٹری ہو، دھاتوں کو آگ پر رکھ کر ان کا کشتہ بنانے کی کامیاب کوشش کی جسے آکسیڈیشن کہا جاتا ہے۔ کشتہ بنانے کے بعد آپ نے معلوم کیا کہ آکسیڈیشن کے نازک عمل کے بعد دھات کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے لوہے پر بھی تجربات کیے اور دنیا کو بتایا کہ لوہے کو صاف کر کے فولاد کی شکل دی جا سکتی ہے۔ آپ نے دنیا کو موم جامہ یعنی سیرے کلوتھ سے بھی متعارف کروایا جس سے کسی بھی شے کو پانی یا رطوبت سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے جابر بن حیان ہی نے چمڑے کو رنگنے کا طریقہ دریافت کیا اور بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے خضاب کا نسخہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے اسے وارنش کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ نوشادر یا امونیم کلورائڈ بھی جابر بن حیان ہی کی دریافت ہے۔ سن 784 عیسوی میں مشہور عباسی خلیفہ ہارون الرشید بغداد میں تخت نشین ہوئے جو علماء اور پڑھے لکھے لوگوں کے قدردان تھے۔ ہارون الرشید نے جابر بن حیان کی شہرت سنی تو انہیں اپنے پاس بغداد بلا لیا۔ اسی دوران ہارون الرشید کے وزیر یحییٰ برمکی کی بیوی شدید طور پر بیمار ہو گئیں جس سے یحییٰ بہت مایوس ہو چکے تھے۔ اس موقع پر جابر بن حیان نے اپنے آبائی پیشے یعنی عطاری میں بھی مہارت دکھائی اور حیرت انگیز طور پر یحییٰ برمکی کی بیوی پہلے کی طرح صحت یاب ہو گئیں، جسے دیکھ کر یحییٰ برمکی جابر بن حیان کے اس حد تک شکر گزار ہوئے کہ ان کے پیروں میں گر گئے۔ جابر بن حیان علم کیمیا کے علاوہ فلکیات، نجوم، طبیعیات اور جغرافیہ جیسے علوم پر بھی دسترس رکھتے تھے۔ آپ نے اقلیدس کی کتاب ہندی سے اور بلتیموس کی کتاب المجستی کی شرحیں لکھیں اور ساتھ ہی منطق و شاعری پر بھی رسالے تصنیف کیے۔ آپ نے علم کیمیا اور دیگر موضوعات پر 200 سے زائد کتابیں لکھیں جن میں الکیمیا، الملک، کتاب التجمیع، زنبیق الشرقی، کتاب السبعین
اور الموازین الصغیر نے عالمگیر شہرت حاصل کی۔ 12ویں صدی عیسوی میں جابر بن حیان کی کم و بیش 70 کتابوں کے لاطینی تراجم بھی کیے گئے۔ جابر بن حیان کی کتاب الکیمیا کا دنیا کی 10 زبانوں میں ترجمہ ہوا اور یہ کتاب آج بھی بہت مقبول ہے۔ سر تھامس آرنلڈ نے اپنی کتاب دی لیگیسی آف اسلام میں معروف مورخ میکس میرخوف کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ الیڈل، المبک، اینٹیمنی، الکلائی، ریلگار، توتیا جیسے الفاظ جابر کی تحریروں سے لاطینی کے توسط سے یورپی زبانوں میں پہنچے۔ سر آرنلڈ نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ یورپ میں جابر بن حیان کے گہرے اثرات کا جائزہ لینا ان کی کتاب کی حدوں سے باہر ہے۔ ان کے اثرات کا پتہ یورپ کی کیمیا دانی اور علم کیمسٹری کے تمام تاریخی ادوار میں لگایا جا سکتا ہے۔ علم کیمیا کی یہ عظیم شخصیت سن 815 عیسوی میں تقریباً 94 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ آپ کا مقبرہ دمشق میں واقع ہے۔ کہ کیسے جابر ابن حیان نے بائٹونی یا جغرافی یا کیمسٹری یا فزکس میں کیسے انہوں نے لوہے کو پگھلا کر اور بائٹونک دوا کتنی ساری ہے۔ جب اس وقت ڈارک ایجٹ تھا یورپ میں، ویسٹرن میں، مغربی ملک میں، تو اس وقت آج جو ہم لوگ گابر کے نام سے جانتے ہیں، ان کا اصلی نام جابر ابن حیان تھا، جو 54 سال کی ایج میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جو آج سائنسی جو علوم ہیں، سائنس کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، جغرافی، جو بھی چیزیں ہیں ان کی جو کھوج کی تھی جنہوں نے ہے وہ جابر ابن حیان نے کی تھے۔ مگر آج ہم لوگ جابر ابن حیان کو نہیں جانتے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ گابر کو جانتے ہیں۔ گابر کا جو ویسٹرن کا نام ہے، اصل بات گابر نہیں، جابر ابن حیان نام تھا، ان کا ریئل نیم تھا۔ تو فرینڈس، ویڈیو کیسی لگی؟ انفارمیٹو لگی، اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ فیس بک کے دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو، لائک کر دیں۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو لاتے رہیں گے۔ پھر ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک